اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1978 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 200 سے ہو رہا ہے. 26/200. سابقہ آیات میں بات یہ کہی جا رہی تھی کہ رسول تم جو پیغام ان کے سامنے پیش کرتے ہو تو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تم سے طعن و تشنیع کرتے ہیں، استہزاء کا ہدف بناتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں، یہ چیز انہی تک محدود نہیں. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. عام مفہوم میں تو یوں کہیے کہ یہ چیزیں مجرمین کے دل میں سے ابھرتی ہیں، لیکن ایک تو سلکنا ہے، سلکا ہی ہے لفظ یہاں استعمال کیا، اور پھر مجرمین. تو میں نے عرض کیا ہے، میرا تو انداز ہی یہ ہے سمجھنے کا کہ میں تو قرآن کے ایک ایک لفظ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب تک اپنی بصیرت کے مطابق یہ نہیں سمجھ لیتا کہ یہاں یہی لفظ کیوں آیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں تو ایک ایک مفہوم کے لیے سینکڑوں الفاظ، ہزاروں الفاظ. قرآن سمجھنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ان میں سے یہ لفظ کیوں چنایا ہے. اور اعجاز ہی قرآن کا یہ ہے کہ جو لفظ ان میں سے چن کے اس نے رکھ دیا ہے، ساری عربی زبان کے سینکڑوں ہزاروں مرادفات میں سے دوسرا لفظ اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کر ہی نہیں سکتا، رکھ ہی نہیں سکتے. رکھ کے دیکھیے پیغام لگا ہوا نظر آ جائے عربی زبان میں. غیر عربی تو ایک کر گئے سلک. یہ خیالات، اس قسم کے عادات، یہ روشیں، یہ چیزیں اگر یہ ہوتا کہ یہ تو ان کے دل کا حصہ بن چکے ہیں، حلول کر چکے ہیں، تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اب ناممکن ہے انہیں ان سے الگ کرنا. یہ بھی نہیں کر سکتے. ان کے اندر جو چیز حلول ہو جائے، جزو بدن بن چکی ہو، اس پہ تو ان کا بھی اختیار نہیں رہتا کہ اس کو نکال سکیں، کہ جائے کہ کوئی دوسرا انہیں الگ کر دے. لیکن اس کے لیے لفظ الگ ہے. کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز لٹکا دینا، یہ سر کے گوہر آپ نے پڑھا دیکھا ہوگا نا، موتیوں کی لڑی کو کہتے ہیں. ایک تو یہ مختلف جرائم جو ہیں ان کے متعلق کہا کہ یہ الگ الگ دانے ہیں، ان کی جو زندگی کی روش ہے اس کے تاغے میں پرو لیے ہیں انہوں نے. اور دوسری چیز یہ کہی کہ یہ لٹکے ہوئے ہیں قلوب کے ساتھ، یہ اگر چاہیں تو انہیں الگ کر سکتے ہیں. تمہاری کوششوں سے بھی یہ ہے کہ یہ الگ ہو سکتے ہیں. ناممکن نہیں ہے ان خیالات کا الگ کرنا. تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. خالقہ نے یہ بات بتا دی، کوئی چیز جو کسی دوسرے کے ساتھ لٹکا دی جائے، پرو دی جائے جسے آپ کہتے ہیں، اس کا الگ کرنا ناممکنات میں سے نہیں ہوتا. جو چیز کسی کا جز بن جائے وہ نہیں وہاں سے نکل سکتے. کہا یہ خیالات اور پھر یہ چیز کہ یہ انہی کے ساتھ مختص نہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں کے ساتھ یہ چیزیں لٹکی ہوئی چلی آ رہی ہیں. پہلے بھی یہی کیفیت تھی، اب بھی یہی حالت ہے. قضالے کا تو خود یہ بات کہہ دی کہ یہ نئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی طرح سے ہوتا چلا جائے گا. مجرمین یہی کچھ کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. البتہ یہ چیز بتا دی کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خیالات
یہ ان کے نظریات، یہ تصورات ان کا جز نہیں بن گئے، قلب پر لٹکے ہوئے ہیں ساتھ۔ اب یہاں ہے جی مجرمین۔ قرآن کریم میں یہ اکثر یہ لفظ آیا ہے، دہرایا گیا۔ ہمارے ہاں تو جتنے لفظ قرآن میں آئے ہیں، وہ جرم ہو، عصیان ہو، وہ اسم ہو، حدود ہو، سب کے لیے لفظ گناہ فارسی زبان کا آ گیا، بس اس کا وہ ترجمہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہ یہی اگر چیز تھی تو یہی ایک لفظ کیوں ہے قرآن ہر جگہ استعمال کرتا چلا گیا ہے؟ ترجمہ نے تو مار دیا گناہ، اور گناہ کا تصور بھی عجیب و غریب ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ گناہ تو ثواب سے بھول جاتا ہے نا، اور ثواب ہوتا ہے وہاں کچھ نفل پڑھ لیے، کچھ دانے کر لیے، کچھ آتا ہے خیرات کے دے دیے، ثواب کے کام کر لیے۔ مجرمین جہاں اور یہاں ہی نہیں، اکثر و بیشتر مقامات جہاں جامع طور پہ کچھ کہا گیا ہے، مجرمین کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ وہ مجرم ہم اپنے ہاں روز لفظ بولتے ہیں۔ مجرم تو ہمارے ہاں کوئی قانون بھی ہو ملک کا، اس کی خلاف ورزی کرنے والا، جس پہ وہ فعل ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، وہ مجرم کہلاتا ہے۔ یہ اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں تو وہ گرفتاری کے بعد آپ بھی مجرم ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہمارے یہاں مجرم ہوتا ہے، الزام ثابت ہو جائے وہ اسے جرم کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہر بات کے لیے یہ لفظ جرم ہمارے یہاں عام ہو گیا نا، یہ بھی ایک سائیکالوجی کا قصہ ہے۔ کسی ایک چیز کو عام کر دیجیے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے مختص طور پہ پتا ہو کہ یہ ہے کیا بات، پھر اس کی اہمیت آتی ہے۔ جرم یہ ہوئی اصل چیز کے جرم کیا، اور آ جائیے پھر وہی بلسان عربی مبین، وہ جو پہلے ابھی آیا ہے، اور چاہے قرآن میں یہ قرآن سمجھنا ہو تو عربی مبین سے سمجھیے، ذرا دور پڑ رہی ہے تو اس کو کام کریں۔ عربوں کے ہاں ہر قانون شکنی کو جرم نہیں کہا جاتا تھا، انہوں نے تو بنیادی ایک چیز لی تھی اور اس کا نام جرم رکھا تھا، اور آپ دیکھیں گے پھر اس کے بعد کیا تھی یہ قوم اور کیا انتخاب ہے قرآن کا اس کے اندر۔ بنیادی طور پہ یہ جو مادے کے اعتبار سے اور عرب جو استعمال کرتے تھے اس لفظ کو، اور سے سنیے گا کہ بات بڑی اہم چلی آئے گی کہ یہ جرم ہوتا کیا ہے، مجرم کہتے کس کو ہے؟ دوسرے کے پھلوں کو کاٹ کے اپنے یہاں لے جانا۔ اور فرمایا بھیڑ کی اون مونڈ لینا، گوشت اس طرح سے نوچ لینا کہ نیچے سے ہڈی ننگی ہو جائے، یعنی اس کا آخری حصے تک بھی نوچ کے اس کو بالکل ننگا کر دیں۔ اسے وہ جرم کہتے ہیں۔ دوسرے کے درخت کے پھلوں کو کاٹ کے اپنے یہاں لے جانا۔ بھیڑوں کی اون مونڈ گئی، اس طرح سے گوشت کو نوچ لینا کہ ہڈی کے اوپر اس کا نشان تک نہ رہے، ننگی ہو جائے۔ یہ جو ننگا ہونا، اڑیاں ہونا، بارش ہونا ہے نا، اس کے بعد یہ چیز ہو گئی، اس کے معنی ہے کہ بے شک یہ چیز ایسے ہی ہے۔ اس طرح سے گوشت کو نوچ لینا کہ ہڈی تک ننگی ہو جائے۔ غور فرمائیے کہ پھر مجرمین کون ہوئے، جرم کس کا نام ہے؟ دوسرے کی محنت کی کمائی کو کسی طرح سے لوٹ کے لے جانا، حال اس کا ہے کاٹ کے اپنے گھر لے جانا۔